پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یزعمون جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یریدون ان یتحاکموا وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ فیصلہ طاغوت کے پاس لے کر کے جائیں، فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا ان یکفروا بھی کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلهم کہ وہ بہکا کر کے ان کو ضلالا بعیدا دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی جانب آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا کہ وہ آپ سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ سو کیسی حالت ہوتی ہے اذا اصابتہم مصیبت جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمائے، ثم جاؤک پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا ہم نے تو نہیں چاہا، الا احسانا مگر بھلائی کو، و توفیقا اور موافقت کو۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ فاعرض عنہم سو آپ ان سے تغافل برتیے، وعظہم اور ان کو برابر نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم اور آپ ان سے کہیے فی انفسہم ان کی جانوں کے بارے میں، قولا بلیغا کام کی بات۔ اس سے دو جو پچھلی آیتیں ہیں، اس سے جو پچھلی دو آیتیں گزری ہیں اس میں دو حکم ارشاد فرمائے گئے تھے کہ مسلمانوں اہل امانت تک ان کی امانتیں پہنچاؤ، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ عدل و انصاف کا دامن مت چھوڑو۔
اور یہ دونوں حکم پورے تبھی ہوں گے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مطلق مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اور پھر اپنے میں سے جو تمہارے حکمران ہیں یا دین کے اعتبار سے جو فقہا ہیں، ان کی بات جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو اور اس سے ٹکر نہ کھاتی ہو، وہ باتیں مانو گے، تب جا کر کے امانتیں بھی صحیح جگہ پہ لگیں گی، جا کے پہنچیں گی، اور عدل و انصاف بھی قائم ہو سکے گا۔ اور آج کی جو آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ اللہ اور رسول کے پاس لے جانے کے بجائے، کیونکہ وہاں حکم تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم آپس میں جھگڑو، کسی مسئلے میں تنازع کھڑا ہو جائے، حکام اور رعایا کے درمیان یا عوام کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں فیصلے کے لیے جانا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کا حکم تھا۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات جو احادیث ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم۔ اور آج کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ بجائے اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جانے کے، شیطان یا خود ساختہ سردار بنے ہوئے آدمی کی طرف لے جانے کی شناعت بیان کی ہے، اور اس کی تردید فرمائی ہے کہ در حقیقت یہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ کو چھوڑ کر کے طاغوت کو اپنا فیصل مانا جائے اور اس کو قاضی بنا لیا جائے۔ اور اس کو بتلایا یہ کہ یہ منافقین کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ یوں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں تفسیر روح المعانی میں سالبی کی روایت سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے ایک خاص واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بھی دیگر واقعات مذکور ہے۔ البتہ ایک واقعہ جو مشہور ہے وہ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک بشر نامی منافق تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکے میں رہے نا، تو وہاں تو مار کا زمانہ تھا، اور جو آدمی کلمہ پڑھتا تھا اس کے اوپر مصائب آ جاتے تھے، تو وہاں تو سچے اور سچے لوگ ہی مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ اوپر پڑھنی ہے۔ جب مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، تو اسلام کو کچھ عروج مل گیا۔ اب وہ والی تکالیف رہی نہیں تھی، اور مدینہ میں اکثر آبادی جو تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ یہاں آ کر کے اوپر والے مسلمان بھی ہو گئے، جن کو منافق سے پہچانا جاتا، منافق سے نام دیا جاتا تھا منافق کا، اور یہ اکثر یہودی ہوا کرتے تھے کہ جو دونوں طرف مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، درمیان ہے مذبذب، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر اسلام کو غلبہ ہو گیا تو پھر بھی ہمیں مار پٹنی ہے، اور اگر یہودیوں کو غلبہ مل گیا پھر بھی مار پٹنی ہے، اس لیے دونوں طرف تعلقات برابر رکھے ہوئے تھے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو بشر نامی ایک منافق تھا جو حقیقت میں تو یہودی تھا، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا۔ اب یہ اور اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا، اور تنازع تھا جس کی وجہ سے اس کا موقف بڑا کمزور تھا، بشر نامی جو منافق تھا، اور یہودی کا موقف بڑا مضبوط تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ لے کر کے چلتے، یہ مقدمہ لے کر کے جاتے ہیں، جو وہ فیصلہ فرمائیں گے تمہیں بھی قبول مجھے بھی قبول۔ تو یہ بشر نامی جو منافق تھا نا، اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ یعنی کہ فرمایا کہ یہ منافقوں کی حالت دیکھو کہ حکم تو یہ ہے کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ، اور یہ جا رہا ہے کدھر؟ طاغوت کے پاس۔ چنانچہ اس یہودی نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاتے بلکہ محمد عربی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ چلے گئے،
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا مقدمہ سنا، سارے قرائن کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں ارشاد فرما دیا کہ یہودی حق پر ہے، یہ منافق جو ہے، جو کلمہ گو مسلمان تھا اوپر سے، یہ حق پہ نہیں، اس کا حق نہیں بنتا۔ تو منافق نے نا وہاں سے نکلتے ہوئے یہ سوچا کہ چلو ادھر فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اس کو کہا کہ چلو پھر بھی کوئی مصالحت کر لیتے ہیں، دوسری صورت بنا لیتے ہیں، ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس۔ خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے بارے میں بڑے سخت تھے، اس لیے وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے نا، تو یہودی نے ساری ردات سنائی کہ بھائی ہم یوں گئے تھے اور جا کر کے فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، البتہ ہم تسلی کے لیے پھر آپ کے پاس آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑا ان کو غصہ آیا، اندر تشریف لے کر کے گئے اور ہاتھ میں تلوار لائی اور آ کر کے بشر نامی منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہا سپریم کورٹ سے پھر ہائی کورٹ کی طرف نہیں آیا جاتا، بلکہ ہائی کورٹ سے لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، اور تم محمد عربی کا فیصلہ نہیں مانتے اور ادھر سے ہو کر کے ادھر کو آگے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر کیا کر دیا، قلم کر دیا جب اس کا۔ اب وہ یہودی جو ہے نا قسمیں کھاتے کھاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضرت جی در حقیقت مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو حاکم اعلیٰ نہیں مانتے، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کا فیصلہ برحق نہیں سمجھتے، مسئلہ یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس جب آئیں گے تو آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ تو قانون کے مطابق ہوگا، قانون کی روح سے ہوگا، اور قانون میں پھر یہ مصالحت کے پہلو کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے ہم چھوٹی موٹی عدالتوں میں چلے گئے تاکہ کوئی مصالحت کی صورت نکل آئے، کہ فریقین کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکل آئے، اس لیے ہم ادھر چلے گئے تھے۔ یہ قرآن نے کہا نہیں، غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے واضح طور پہ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ یہ ہرگز تیرے پروردگار کی قسم کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مطلق تصور خیال کیا ایمان جب تک اس کا نہ ہو کہ حاکم مطلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت سے بری قرار دیا کہ وہ آ کر کے نا مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارے ایک مسلمان کو مار دیا، یہ تو حاکم مانتا تھا، صرف وقتی طور پہ ادھر چلا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر تھوڑے سے وہ ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید کی جب یہ آیتیں ہوئی اتری تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقدمہ میں سرخرو ہو گئے اور مقدمہ خارج کر دیا گیا اس عدالت سے۔ بعض مفسرین نے اس سے دوسرے حضرات بھی مراد لیے ہیں کہ یہ منافق زیادہ تر چاہتے تھے، ایک کاہن ہوا کرتا تھا، اس کے پاس لے جانا سمجھتے تھے کہ ادھر لے کر کے جائیں گے، کیونکہ سمجھتے تو سارے ہی تھے، کافر اور مشرک بھی سمجھتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، ان سے کبھی ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قانون کے خلاف ہو جائے اور حق پر مبنی نہ ہو، ایسا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سارے سمجھتے تھے نا، تو جب دال میں کالا کالا ہوتا تھا، یعنی خود مقدمہ غلط ہوتا تھا، ان کا موقف مضبوط نہیں ہوتا تھا، تو وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ یسدون عنک صدودا، آپ سے کتراتے تھے، لیکن کتراتے ایسے تھے کہ کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ نہیں مانتے، یعنی اس طرح بیچ کی ایک راہ بنا کر کے نا قسم قرآن کھا کر کے۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پہ کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، جب منافق آپ کے پاس آ کر کے قسمیں کھاتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے، یہ قسمیں بھی کھائیں تب بھی ان کی بات ماننی نہیں۔ چنانچہ اس واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا دیگر جو واقعات ہوں، اور آج بھی یہی ہے کہ جس عدالت میں طاغوتی نظام نافذ ہو وہاں اپنا مقدمہ اسلامی شریعت کو چھوڑ کر کے لے کر کے جانا، یہ کفر کے مترادف ہے، یہ کفر کے مترادف۔ چنانچہ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، زعم قول کے معنی میں بھی آتا ہے، گمان کے معنی بھی آتا ہے، ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہیں،
اور اس چیز پر ایمان ہے جو آپ کی طرف نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے تورات اور انجیل ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے کر کے، اپنے مقدمات لے کر کے فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جائیں۔ اور طاغوت آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اصولی طور پہ ماننا نہ فروعی طور پر ماننا، یہ تو کفر ہے۔ اصولاً تو اللہ کا کو ماننا، لیکن عملاً نافرمانی کرنا یہ فسق ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی اصولی طور پہ بھی نہیں مانتا، نہ اس کے احکامات مانتا ہے، بلکہ خود خدا بن بیٹھے، ہڑنگا ہو جائے اور وہ خود ساختہ سردار بن جائے، لوگوں کو اپنی پیروی پہ لگا دے۔ یہ ہے در حقیقت کون؟ طاغوت۔ یہ کیا ہے؟ طاغوت۔ کل ما اضل عن الحق، جو حق بات سے گمراہ کر دے وہ طاغوت ہے۔ وہ ان میں شیطان ان سب کا سرغنہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جائیں۔ وقد امروا، حالانکہ شیطان کے پاس چلے جائے، حالانکہ شیطان کے پاس نہ جانے کے دو موانع موجود ہیں۔ پہلا موانع یہ ہے وقد امروا ان یکفروا بی، حالانکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ طاغوت، ہر طاغوت کا کیا کر دیں؟ انکار کر دیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے، در حقیقت اسی آدمی نے مضبوط کڑا تھام لیا، وہی آدمی۔ ایک اور دوسرا معنی کیا ہے کہ شیطان تو انسان کا اصلی دشمن ہے۔ یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ وہ دور گمراہی میں جا کر کے بہکا کر کے انسان کو ادھر لے جائے، اور صحیح راستے سے دور لے کر کے جانا یہ اس کی سرشت میں شامل ہے۔ لہذا شیطان سے تو بچنے کے دو موانع موجود، ایک تو یہ کہ حکم ہے کہ انکار کرو شیطان کا، دوسرا یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس لیے دو موانع کے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی چاہتے ہیں شیطان فیصلہ کرے۔ یہاں مراد وہی سردار حاکم ہے جو کہ اسلامی شریعت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ادھر جدھر اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کے پاس آؤ فیصلہ کروانے کے لیے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، وہ دیکھیں گے آپ منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے کترانے لگ جاتے ہیں، آپ سے دور ہٹنے لگ جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ جائے مقدمہ۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پھر کیا موت پڑ جاتی ہے، کیسی حالت ہو جاتی ہے، اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، یعنی دھار لیے جاتے ہیں، پکڑا جاتا ہے نفاق، اور موقع واردات کے اوپر ان کے اوپر اطلاع پا لی جاتی ہے کہ یہ منافق تھے، وہاں پہنچ گئے۔ اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی جو باتیں تھی انہی کی وجہ سے جب وہ دھار لیے جاتے ہیں، تو ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا، اما ہم نے ارادہ نہیں کیا، ہم نے نہیں چاہا، الا احسانا، مگر بھلائی کا، وتوفیقا، اور دونوں فریقین کے درمیان موافقت دینے کا۔ مطلب وہی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس آئیں گے تو قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اس میں تو مصالحت کے پہلو کو نہیں دیکھا جاتا، کسی ایک فریق کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم چھوٹی عدالت میں اس لیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، دل میں ان کے نفاق ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے تغافل برتیے۔ تغافل برتنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علم اور اللہ کے مؤاخذہ پر آپ نے خود ان کو کوئی سزا نہیں دینی۔ چنانچہ بہت سارے مواقع میں آپ دیکھیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اور حضرت خالد بن ولید نے اور صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دے، یہ منافق ہے، رئیس المنافقین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، گردن نہیں اڑانی، کیونکہ پھر لوگ
یوں کہنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں میں یہ پروپیگنڈا ہو جائے گا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے، محمد عربی اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ اس لیے کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تغافل برتیے، تغافل یعنی معلوم ہونے کے باوجود بھی بندہ کوئی سزا نہ دے، اس کو آپ کہتے ہیں چشم پوشی کر لینا، تغافل برتنا۔ آپ ان سے یوں اعراض رکھیے، اللہ کے جو مواخذہ ہوگا ان سے بس اسی پر اکتفا کر لیجئے۔ لیکن آپ کا جو منصب نبوت ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ تبلیغ تو کرنی ہے، وہ جاری رکھیے۔ وَعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانوں کے بارے میں ان سے ایک کام کی بات کہیے، یعنی دل میں لگنے والی باتیں ان سے کہیے۔ ایک تو بات یہی ہے کہ ان کو ایسی نصیحت کریں جو بلیغ قسم کی ہو، جو اثر انداز ہو جائے دل میں، ان کے دلوں کو جا کر کے لگے۔ اور دوسری اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ فی انفسہم، آپ ان کو سمجھائیے، فی انفسہم علیحدگی میں جا کر، فی انفسہم علیحدگی میں جا کر کے، یعنی ہر ایک کو پکڑ کے نا الگ کر کے، یوں مجمع میں مت کہیے کہ اس آدمی نے یوں کیا، بلکہ آپ ان کو سمجھائیے۔ یہ ایک تبلیغ کا اصول ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی غلطی یوں ظاہر ہو جائے تو یوں مجمع میں مت اس کو کہا جائے، بلکہ علیحدگی میں جا کر کے اس کو سمجھا لیجئے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے حق میں یہ بہتر چیز نہیں، آخرت میں بڑی سزا ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی لیاقت صاحب، ان کے والد بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں روحانی جسمانی طور پہ، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، عزیز و اقارب جو بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کو تو خوب جانتا ہے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اچھے گمان سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے، یا اللہ ان تمام کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنے احکامات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں پر کار بند رکھ، مرتے وقت ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔